الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. نون والقلم وما يسطرون. ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإنك لعلى خلق عظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعثت لأتمم حسن الأخلاق. وقال عليه الصلاة والسلام إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق أو كما قال عليه الصلاة والسلام. تمام قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے جو پوری کائنات کا خالق مالک داتا گنج بخش، بگڑیوں کو بنانے والا، کشتیوں کو پار لگانے والا، مصیبتوں میں کام آنے والا، مشکل کشائی حاجت روائی کرنے والا، سر و پکار کے لائق، نصر و نیاز کے لائق، ہر قسم کی قربانی اور عبادات کے لائق وہ اللہ رب العالمین کی ذات اقدس ہے. بے شمار انگنت ریت کے ذرات سے زیادہ، پانی کے قطرات سے زیادہ، اشیاء کی تعداد سے زیادہ درود و سلام میرے اور آپ کے پیر و مرشد امام الاولین والآخرین، امام المجاہدین، امام المتقین، امام الانبیاء، خطیب الانبیاء، حبیب کبریا جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم کی ذات گرامی پہ، جنہوں نے اس دنیا میں تشریف لا کر اس دنیا کو شرک و کفر کے اندھیروں سے نکال کر اللہ کے حکم سے رشد و ہدایت کی روشنی کی طرف گامزن فرمایا.
جو آیت کریمہ میں نے آپ کے گوش گزار کی ہے، اس میں خالق کائنات نے نبی آخر الزمان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم کی کے اخلاق کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ ارشاد فرمایا کہ مجھے دنیا میں بھیجنے کا مقصد مکارم اخلاق کی تکمیل ہے۔ وعلیکم السلام۔ حسن اخلاق، مکارم اخلاق، اخلاق کیا ہے؟ خلق کی جمع، ایسی عادت، طبیعت، اس کو کہتے ہیں خلق، اخلاق۔ عادتاً کسی کا کوئی کام کرنا۔ اب اخلاق اچھا بھی ہوتا ہے جسے اخلاق حسنہ کہتے ہیں، اور اخلاق برا بھی ہوتا ہے جسے اخلاق سیئہ کہتے ہیں۔ قیامت کے دن مومن کی میزان میں سب سے بھاری جو عمل ہوگا وہ اخلاق ہے، کہ مومن حسن خلق سے پیش آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس شخص کو دوست نہیں رکھتا جو بد زبان ہے، جس کا اخلاق اچھا نہیں ہے، جس کی گفتگو اچھی نہیں ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان میں کامل ترین مومن وہ ہے جن کے اخلاق سب سے زیادہ اچھے۔ ابو داؤد کی روایت ہے، یعنی سب سے بہترین، سب سے کامل ترین مومن اسے سمجھا جائے گا کہ جس کا اخلاق اچھا ہو۔ اس میں شک نہیں کہ ساری دنیا کے جتنے بھی مذاہب ہیں ان کی بنیاد ہی اخلاق پر ہے۔ چنانچہ اس عرصہ ہستی میں جس قدر پیغمبر اور مصلح تشریف لائے، سب کی تعلیم یہ رہی کہ سچ بولنا اچھا، جھوٹ بولنا برا ہے، انصاف بھلائی ہے، ظلم برائی ہے، خیرات نیکی ہے، اور چوری بری ہے۔ اس بارے میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت وہ تکمیلی حیثیت رکھتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قول میں اخلاق والے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے فعل میں اخلاق والے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کردار میں اخلاق والے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی گفتار میں اخلاق والے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو قول تھا وہی آپ نے فعل کیا، یعنی وہی کر کے دکھایا۔ قرآن نے دوسروں کے لیے جو لفظ استعمال کیا وہ کیا تھا؟ اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم کرتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو؟ جبکہ مسلمانوں کو اللہ رب العالمین نے متنبہ کیا تو الفاظ کیا استعمال کیے؟ لما تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، کہ تم وہ بات کہتے کیوں ہو جو تم کر نہیں سکتے، جو تم کرتے نہیں ہو۔ کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، یہ اللہ کے نزدیک بہت ہی بری بات اور اللہ کی ناراضگی والی بات ہے کہ تم وہ بات کہو جو تم خود نہیں کرتے۔ ایک شخص نے آ کے ام المومنین سیدہ کائنات، عفیفہ کائنات، سیدہ عائشہ صدیقہ مطہرہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیسا تھا؟ تو سیدہ نے کیا فرمایا کہ کیا تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ اس نے کہا پڑھا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کانا خلقہ القرآن،
قرآن تو پورے کا پورا میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے بھرا پڑا. سے مسلم، ابو داؤد اور دیگر کتب حدیث میں یہ روایت موجود ہے. یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر اخلاق دیکھنا ہے تو قرآن مجید کو دیکھیں. قرآن میں الفاظ کی صورت میں ہے، وہی حامل قرآن کی سیرت میں بصورت عمل موجود ہے کہ اللہ کے رسول اس پر عمل کرتے ہیں. اگر غریبوں کو اور مسکینوں کی امداد کا حکم دیا تو پہلے خود مسکینوں کی امداد کر کے دکھائے، دوسروں کو کھلایا، خود بھوکے رہے. اگر آپ نے اپنے دشمنوں کو، اپنے قاتلوں کو معاف کرنے کی فضیلت بیان کی تو پہلے خود اپنے دشمنوں کو معاف کر، کھانے میں زہر ملانے والے کو معاف کر، اپنی ذات کے لیے کسی سے انتقام نہیں. جنہوں نے آپ پر تیر برسائے، تلواریں چلائیں، مسلح ہو کر، قدرت ہونے کے باوجود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پہ ہاتھ نہیں اٹھایا. کپڑوں کی شدید ضرورت ہونے کے باوجود جس نے آپ سے کپڑا مانگا تو خود اپنی چادر اتار کر اس کے حوالے کر. دنیا کے کسی پیغمبر اور باقی دین کے بانی دین کے صحیفہ، اس میں خود اپنے پیغمبر یا بانی کی اخلاقیات کو اعلان کے ساتھ اس کے ہم اثروں کے سامنے پیش کیا. جو اس وقت لوگ موجود تھے ان کے سامنے اخلاق کو پیش کیا. لیکن دوسری کتابوں میں، صحیفوں میں ایسا نہیں ہے. جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیفے نے یعنی قرآن مجید نے سب سے پہلے آگے بڑھ کر بے خوف و خطر اپنے دائی، اپنے مبلغ کی زندگی کی اخلاقیت کو خود اس کے حاضرین کے سامنے نقد و تبصرے کے لیے پیش کر دیا اور اعلان کیا فرمایا؟ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ أُمَرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. سورہ یونس اللہ فرماتا ہے، اے منکرو، میں تو تمہارے سامنے، تمہارے درمیان اس سے پہلے ایک زمانہ بسر کر چکا ہوں، کیا تم اس بات کو سمجھتے نہیں؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. اے میرے محبوب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سب سے بڑے اخلاق کے مالک. کسی کو قلم میں یہ قوت نہیں ہے کہ وہ آپ کے مناقب کو بیان کر سکے، کسی مقرر میں ہمت نہیں ہے کہ وہ آپ کے محاسن کو کما حقہ بیان کر سکے. یہ عظیم اخلاق، عظیم کردار، عظیم کلمات رب عظیم کی طرف سے ہیں. وہی جانتا ہے کہ اس کا بندہ اس کا کتنا مستحق ہے اور اس کا بندہ کتنا عظیم ہے. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. میں تو کہنا چاہتا ہوں کہ کسی کے اخلاق کی گواہی علماء دیتے ہیں، کسی کے اخلاق کی گواہی اتقیاء دیتے ہیں، کسی کے اخلاق کی گواہی اصفیاء دیتے ہیں، کسی کے اخلاق کی گواہی علماء دیتے ہیں، کسی کے اخلاق کی گواہی مشائخ دیتے ہیں اور کسی کے اخلاق کی گواہی جگ دیتا ہے. مگر قربان جاؤں میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت پر کہ جن کے اخلاق کی گواہی خود رب دیتا ہے. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. جو بھی عمدہ اخلاق تھے وہ سب کے سب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں پائے جاتے. آئیے آج کے اس مختصر وقت میں ہم انتہائی اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے چند واقعات شیئر کرتے ہیں. سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور واقعہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 10 سال تک رہے اور وہ خود بیان کرتے ہیں کہ میں نے 10 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی اور ان 10 سالوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کبھی اف تک نہیں اور نہ یہ کہا کہ تو نے یہ کام کیوں کیا، تو نے یہ کام کیوں نہیں کیا. ایک دفعہ کا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ میں باہر بچوں کے ساتھ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کام بھیجا، میں باہر بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا، مجھے یاد بھول گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کافی دیر انتظار کے بعد تشریف لائے. آپ نے مجھے دیکھا کہ میں کھیل رہا ہوں، آپ نے میرا ہاتھ پکڑا اور فرمایا انس تمہیں تو میں نے کام کے لیے بھیجا. اب ذرا ہم اپنے اخلاق کا جائزہ لے لیں. اگر ہمارے جیسا کوئی ہوتا تو بچے کا ہاتھ پکڑتے ہی اس کی کیا حالت کرتا.
اس کی پٹائی شروع کر دیتا ہے، تو یہ اتنی دیر ہوگی کام پہ جا ہوا ہے، ابھی تک تو آیا نہیں، ابھی ادھر ہی کھیل رہے۔ اللہ اکبر۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے 10 سال آپ کی خدمت، آپ کے اخلاق اتنے اچھے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز کیا تھا کہ کوئی بھی ریشم آپ کے ہاتھ سے زیادہ نرم نہیں تھا، اتنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ اتنے ملائم، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے سے جو خوشبو آتی تھی وہ کسی مشک اور عطر کی خوشبو سے بھی زیادہ تھی۔ سے بخاری سے مسلم کی روایت، یعنی اتنا بہترین قسم کا پسینہ کہ وہ کسی عطر میں بھی اس کی خوشبو نہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے کہ ایک اعرابی آیا، دیہاتی بیچارہ، پتہ نہیں تھا اس کو، آگے اس نے مسجد کے ایک کونے میں بیٹھ کے پیشاب کرنا شروع کر۔ صحابہ جلدی سے آگے بڑھے کہ اس کو روکیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، نہ رک، اس کو چھوڑ دو۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ جب یہ پیشاب کر چکا تو اس کو فرمایا ادھر بلاؤ، اور فرمایا اس کے پیشاب کے اوپر پانی کے ڈول بہا دو۔ یہ رحمت للعالمین ہے، یہ اخلاق کی اعلیٰ ترین مثال ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو سمجھایا کہ تم آسانی کے لیے بھیجے گئے ہو، مشکل پیدا کرنے کے لیے نہیں بھیجے۔ اور اس عرابی کو سمجھایا کہ یہ مسجدیں اللہ کے گھر ہیں، عبادت کے لیے ہیں، بولو براز کے لیے نہیں ہے۔ آج ہمارا اخلاق کیسے؟ مسجد میں بچوں کا تیز چلنا، بچے تھوڑی سی آواز نکال دیں تو ہم آپے سے باہر ہو جاتے ہیں، بچوں کو ڈانٹنا شروع کر دیتے ہیں، بلکہ کئی تو مارنے کے لیے دوڑ پڑتے ہیں۔ بچے مسجد میں شور کیوں کر رہے ہیں؟ بچے آگے سے کیوں گزر رہے ہیں؟ معصوم بچہ ہے، وہ مکلف نہیں ہے شریعت کا۔ ہمیں ان چیزوں کا خیال کرنا چاہیے۔ آج کے بچے کل کے نمازی، آج بچے مسجد میں آئیں گے تو کل نمازی بنیں گے۔ جب ہم نے انہیں مسجدوں سے دور کر دیا، جب ہم نے انہیں اپنے رویے سے مسجدوں سے متنفر کر دیا، تو وہ کل کے نمازی نہیں بن سکتے۔ اگر آج ہمارا بچہ دور ہے مسجد سے، اس میں بھی ہمارا اپنا ہاتھ، ہم مجرم ہیں، اللہ کے نزدیک مجرم ہے، یاد رکھیں اس بات۔ آج ہمارا بچہ اگر متشدد ہے، آج اگر ہم متشدد ہیں، تو سمجھ لیجئے کہ اللہ کے ہاں مجرم ہیں، کوئی ایوارڈ نہیں ملنے والا۔ اللہ اور اس کے رسول کی بات سے محبت کرنا، ذات سے محبت کرنا، یہی اصل میں دین کے بنیادی نقطہ۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ کہتی ہیں کہ یہودیوں کے کچھ آدمی آئے تو آ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں السلام علیکم، تم پر موت آئے، نعوذ باللہ، ہلاکت ہو، بربادی ہو۔ اب آپ خود سوچئے کہ آج اگر ہمیں کوئی ایسا لفظ کہہ دے تو ہماری پوزیشن کیا بنے گی؟ ہم اس کے پورے خاندان کو تباہ و برباد کر کے رکھیں، تو مرے، تیرا باپ مرے، تیرا پورا خاندان مرے۔ اللہ اکبر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس، اس کو آ کے ایک یہودی کہہ رہا ہے السلام علیکم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ وعلیکم وعلیکم۔ سیدہ غصے میں آ گئی، اللہ کے رسول کی بات پہ تو غور نہیں کیا، غصے میں آ گئی، اور اس یہودی سے مخاطب ہو کر کہنے لگی علیکم السلام واللعنہ، اور ظالم تجھ پر ہلاکت ہو، بربادی ہو، لعنت ہو اللہ کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ رک جاؤ، علیک بالرفق، نرمی اختیار کرو، بد کلامی سے اجتناب کرو۔ سیدہ فرماتی ہیں کہ آپ نے نہیں سنا انہوں نے کتنا غلط جملہ بولا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ کیا تم نے میرا جملہ نہیں سنا کہ میں نے ان کی بات ان کے اوپر لوٹا دی ہے؟
انہوں نے کہا السلام علیکم، تم پر ہلاکت ہو۔ میں نے کہا وعلیکم، اور تم پر بھی وہی دعا قبول ہو جو تم میرے لیے کر رہے ہو۔ میں نبی ہوں، اللہ میرے متعلق ان کی دعا قبول نہیں کرے گا، میری دعا ان کے متعلق قبول ہو جائے گی۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق آپ دیکھیں کہ کتنا پیارا اخلاق ہے۔ ایک بندہ بد دعا کرتا، آپ اس کو بھی کچھ نہیں کہتے، اس کو بھی نہیں ڈانتے۔ انس کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں تھے، آپ کے اوپر موٹے کنارے والی ایک چادر جو آپ نے زیب وطن کی ہوئی تھی، نجرانی چادر، ایک عرابی آیا اور اس نے آگے یہاں سے پکڑ لیا۔ موٹے کنارے ہیں چادر کے، ذرا تصور کیجیے، یہاں سے چادر کو پکڑ کر کھینچتا ہے اور کھینچ کے کہتا ہے کہ اے محمد، تیرے پاس جو اللہ کے مال میں سے مال ہے وہ مجھے دے دو، مجھے بھی عطا کرنے کا حکم دو۔ اب آپ خود سوچیں، ذرا تصور میں لائیں ذرا کہ کوئی آ کے ہمارا گریبان پکڑ لے، ہم تو ویسے ہی برداشت نہیں ماشاءاللہ کرتے، بجائے اس کے کہ ہم اس کو کچھ عطا کریں۔ ہمارا تو کوئی ویسے ہی کپڑا کو پکڑ لے تو ہم کہتے ہیں چل پہلے کپڑا چھڑ، اور اگر گریبان پکڑ لے تو پھر تو اس کے ساتھ کھلی جنگ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت یہ ہے کہ یہاں سے اس نے وہ چادر پکڑی ہے اس کے دونوں کنارے اور پکڑ کے کھینچ رہا ہے، اور اس کھینچنے کی وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ گردن کے کنارے جو ہیں اس کے اوپر نشان پڑے، سرخ ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مڑ کر دیکھا، اس کی طرف دیکھ کے آپ نے فرمایا یہ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کو جب اس نے کہا نا کہ مجھے اللہ کے مال میں سے دو، تو آپ کو ہنسی آ گئی، اس کی بے وقوفی پہ آپ کو ہنسی آ گئی، آپ ہنس پڑے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے کچھ عطا کر۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت۔ اور دوسری روایت میں الفاظ ہیں کہ جب اس نے عرابی نے کہا ایسے کھینچا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عرابی، تجھ سے بدلہ لیا جائے گا، تو نے یہ دیکھو میرے نشان ڈال دیے، کھینچ کے چادر اتنی موٹی ہے، تو اس سے بدلہ لیا جائے گا۔ تو عرابی کیا کہتا ہے؟ وہ جواب میں کہتا ہے لا تقافی السیئۃ بالسیئۃ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے پتا ہے کہ آپ برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیتے۔ یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا پڑے اور آپ نے اسے عطا کرنے کا حکم دیا۔ اخلاق کتنا اعلیٰ ہے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ وحشی بن حرب، جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا سید الشہداء، اور یاد رکھیے یہ سید الشہداء کا لقب خود رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا حمزہ رضی اللہ، امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا، شہید کر دیا۔ اب چچا کا قاتل ہے، احساس ہوا، بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کلمہ پڑھا دیجیے، میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے بہترین اخلاق کا مظاہرہ فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف معاف کر دیا بلکہ کلمہ پڑھا کے اپنی صحابیت میں قبول فرمایا۔ ہمارا اخلاق کتنا گرا ہوا ہے، ہم ساتھ بیٹھتے ہیں، ساتھ اٹھتے ہیں، سامنے کوئی آ جائے ہم اس کو جھک کر ملتے ہیں، اس کو جفیاں ڈالتے ہیں، گلے لگاتے ہیں، سامنے تعریفیں کرتے ہیں، لیکن دلوں میں سال ہا سال تک حسد اور بغض کی آگ جلتی ہے۔ ہمارے دل ایک دوسرے کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، اور یہی وہ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے آج ہم رسوا ہو رہے ہیں، آج ہم پریشان ہیں، آج جس سے پوچھو وہ ایک دوسرے سے بڑھ کے پریشان۔ کیوں؟ ہم نے یہاں پہ بوجھ لے رکھا، سینے پہ بوجھ لے رکھا ہے، میرے مامے نے مینوں انج کہہ دیتا، میرے چاچے نے مینوں انج کہہ دیتا،
میرے فلاں نے اس وقت مجھے ایسے کہا، وہ مجھے اس نے ایسے کہہ دیا۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ کے بندو بات ہوئی ختم ہو۔ اللہ کی طرف لو لگائیے۔ جس کو یہ امید ہے، جو یہ چاہتا ہے کہ میرا رب مجھے معاف کر دے، اور جو شخص یہ چاہتا ہے میرا رب مجھے جتنی جلدی ہو سکے معاف کر دے، اسے چاہیے کہ اپنے بھائیوں کو اتنی ہی جلدی معاف کرنے کا وصف اپنے اندر پیدا کرے۔ آج ہم ایک دوسرے کی چھوٹی سی چھوٹی غلطی کو برداشت کرنے کے لیے، معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، جبکہ ہم یہ امید لگائے بیٹھے ہیں کہ اللہ ہمیں ہماری ساری غلطیاں بلکہ غلطوڑ معاف کر کے ہمیں جنت میں لے جائے۔ سوچئے سمجھئے اس بات کو۔ ہم اگر چاہتے ہیں کہ ہمارا رب ہمیں معاف کر دے، تو پھر ہمیں بھی چاہیے کہ ہمارے اندر وہ صفت پیدا ہو جائے جو خالق نے ہمیں ودیت کی ہے، معاف کرنے کی۔ اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اللہ سے یہی التجا کرتے ہیں، اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، ہمیں بھی معاف کر دے۔ جب اللہ معافی کو پسند کرتا ہے تو پھر اے انسان، تو اللہ سے محبت کرنے والا، تو رسول سے محبت کرنے والا، تو رسول سے عقیدت رکھنے والا، اس رسول سے عقیدت رکھنے والا جو ہر وقت معاف کرنے کو ترجیح دیتے تھے، تو کیسے لوگوں کو معاف نہیں؟ تو اپنوں کے اوپر اتنا گرم کیوں ہے؟ جبکہ ایک مومن کی شان کو اللہ نے بیان کیا، رحماء بینہم اشداء علی الکفار، کافروں پہ سخت ہے، آپس میں نرم دل ہے، وہ ہلکا یاراں تو بریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد کے منہ۔ آج ہم کیسے مومن بن گئے؟ ہم ایک دوسرے کے اوپر سخت ہیں، کافروں کے لیے ہمارے دل میں کوئی سختی نہیں، ایک دوسرے کے لیے ہمارے دلوں میں محبت نہیں ہے، اور کافروں کو ہم قابل تقلید سمجھتے ہیں، ان کے لیے ہمارے دلوں میں نرم گوشے ہیں، وہ جی بڑے ایماندار ہیں، وہ جی فلاں ہیں، وہ جی فلاں ہیں۔ ایمانداری کس کی صفت تھی؟ مسلمان کی۔ اخلاق کس کی صفت تھی؟ مسلمان کی۔ آج انہوں نے اخلاق کو اپنا لیا، ایمانداری کو اپنا لیا، وہ تم سے اوپر ہو گئے، انہوں نے ترقی کر لی، ہم نے اخلاق کو چھوڑ دیا، ایمانداری کو چھوڑ دیا، رسول اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی تعلیمات کو چھوڑ دیا، اللہ کے طریقے کو چھوڑ دیا، اللہ کی فطرت کا جو طریقہ تھا اس کو ہم نے مسخ کر دیا۔ آج ہم نے اپنے طریقے بنا لیے، اس کا نتیجہ آج آپ دیکھ لیں، ہم سب سے زیادہ ذلت میں ہیں، اتنی زیادہ تعداد میں ہونے کے باوجود آج ہر جگہ سے ہمیں جوتیاں پڑ رہی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پہ اس طرح عمل نہیں کیا جیسا کہ صحابہ نے کر کے۔ صحابہ کون تھے؟ تاریخ کو پڑھ کے دیکھیں، عرب کی حالت کو دیکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے کے معاملات کو دیکھیں، سال ہا سال تک چھوٹی چھوٹی سی بات پہ لڑائیاں کرنے والے، قتل و غارت کرنے والے، اور سال ہا سال تک جنگیں لڑنے والے، چھوٹی چھوٹی سی بات پہ ایک دوسرے کو قتل کرنے والے، چوریاں اور ڈاکے مارنے والے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، جب وہ صحابہ بن گئے جو نہ تھے راہ پر، وہ اوروں کے رہبر بن گئے۔ آج ضرورت اسی جذبے کی ہے جیسے صحابہ نے اپنا سب کچھ چھوڑ دیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنی ہر ایک چیز، اپنی ہر ایک عادت قربان کر دی، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت میں جو اللہ کے رسول نے فرمایا اس پہ عمل کر لیا، جو حکم دیا اس کو قبول کر لیا، جس چیز سے روک دیا اس چیز سے رک گئے۔ اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، یہی وہ وصف ہے جس کی اللہ رب العالمین قرآن میں مزے لے کر بیان کر رہا ہے، اور اس کا بار بار تذکرہ کر رہا ہے کہ میرے نبی کے صحابہ اتنے عظیم ہیں، اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی۔ آج ہم کہتے ہیں جی ہمیں فلاں پریشانی آ گئی، فلاں پریشانی آ گئی، کبھی غور کیا؟ ہم اللہ کی بات مان رہے ہیں، اللہ کے رسول کی بات مان رہے ہیں، ہم کما حق ہو اللہ اور اس کے رسول کے تابع ہیں، اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں، یا صرف زبانی جمع خرچ؟ اللہ زندہ و جاوید ہے،
اللہ پہ بھروسہ ہے, یقین ہے؟ میں کہتا ہوں نہیں ہے. آپ کہیں گے کس طرح؟ اس طرح کہ اگر یقین ہو کہ اللہ زندہ و جاوید ہے, دیکھ رہا ہے, تو پھر کسی صورت میں ہم وہ کام نہیں کر سکتے جو آج ہم کر. عبادت کا پہلا نقطہ ہی یہ تھا کہ اللہ کی اس طرح عبادت کر کأنک تراہ, جیسے تو اللہ کو دیکھ رہا ہے. فَإِن لَّمْ تَكُن تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ. اگر تیرے دل میں یہ تصور نہیں آ سکتا, یہ نہیں آتا کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے, پھر تیرے ذہن میں, تیرے تصور میں یہ ضرور ہونا چاہیے کہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے. آج کی مثال دیتا ہوں. آج کہیں کیمرہ فٹ ہو نا, تو وہاں پہ لکھا ہوتا ہے کیمرے کی خفیہ آنکھ آپ کو دیکھ رہی. وہاں پہ ہمارا انداز اور ہوتا ہے. وہاں پہ ہم چاہتے ہیں کہ اس کیمرے کے سامنے ہماری کوئی حرکت ایسی نوٹ نہ کر لی جائے, کیمرے کے اندر وہ فکس نہ ہو جائے جو بعد میں ہمارے لیے پریشانی کا باعث بنے. جب اللہ نے کیمرہ لگا رکھا, اللہ کہتا ہے دو ہوں تو تیسرا میں ہوں, ایک ہو تو دوسرا میں ہوں. جب اللہ ہر وقت دیکھ رہا, اللہ نے کیمرہ لگا رکھا ہے, پھر میرے بھائیوں, ہم جو حرکتیں کر رہے ہیں ہر ایک اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھے کہ کیا ہم اللہ کو زندہ و جاوید سمجھ رہے ہیں؟ ہم تو نعوذ باللہ اس کے کیمرے کو اپنی دنیاوی کیمرے سے زیادہ اہمیت بھی دینے کے لیے نعوذ باللہ تیار نہیں ہے. ہمارا دنیاوی کیمرہ جو ہے وہ خراب ہو سکتا ہے, بجلی جانے کی وجہ سے مسکنیکٹ ہو سکتا ہے, لیکن اللہ نے جو کیمرے فٹ کر رکھے ہیں وہ نہ خراب ہوتے ہیں, نہ مسکنیکٹ ہوتے ہیں, نہ ان میں سے کوئی چیز ڈیلیٹ کی جا سکتی ہے. میرے بھائیوں, اللہ رب العالمین کے کو زندہ و جاوید سمجھ کر جب ہم اس کی محبت کا صحیح معنی میں حق ادا کریں گے تو پھر ہمارے اخلاق بھی بہترین ہو جائیں گے, ہمارے کردار بھی اچھے ہو جائیں گے. جنگ احد کا میدان سجا ہوا ہے. صحابہ کی معمولی سی غلط فہمی کی وجہ سے جیتی ہوئی جنگ ہار جاتی, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہو جاتے, لیکن اخلاق کے اس اعلیٰ ترین معیار کے حامل پیغمبر نے ان کے لیے بد دعا نہیں. طائف کا میدان ہے, طائف کے بازاروں میں غنڈے گھیرے ہوئے ہیں, پتھر مار رہے ہیں. کس کو؟ کائنات کے والی کو, دنیا کے سردار کو, آخری پیغمبر کو, اللہ کے محبوب پیغمبر کو, کہ اگر ایک دفعہ آسمان کی طرف نظر اٹھا کے دیکھ لیتا سارے کے سارے تباہ و برباد ہو جاتے. لیکن میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پاؤں مبارک خون سے بھر گئے. ہمارا لڑکے تشدد کر رہے, قصور کیا تھا؟ صرف کلمہ توحید کو بیان, کلمہ توحید کو بیان کرنا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سر اللہ نے مکارم اخلاق کی تکمیل کا صحرا سجایا تھا, اس لیے میرے آقا نے نبوت والے ہاتھ اٹھا دیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کیا کی؟ آپ دعا کرتے اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون, اللہ میری قوم کو ہدایت دے دے, یہ میری شان کو, میری قدر و منزلت کو جانتے ہی. سلام اس پر کہ جس نے اسرار محبت سے سمجھائے, سلام اس پر کہ جس نے زخم کھا کر بھی پھول برسا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والوں کو, آپ کے صحابیوں کو شہید کرنے والا, ستانے والا, قتل کرنے والا, اذیتیں دینے والا فتح مکہ کی خبر سن کر بھاگتا ہے. ظالم جو ہے نا بزدل ہوتا ہے, جو ظلم کرتا ہے بزدل ہوتا ہے, یاد رکھیے, بھاگ جاتا ہے. عالم کفر کے امام کا بیٹا ہے, عالم کفر کا امام بنا ہوا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے, آپ کے دین سے, آپ کے رب سے بھاگتا ہے, سمندر کے کنارے پہ پہنچتا ہے, کشتی میں بیٹھ جاتا ہے, سمندر پار کرنا چاہتا ہے, کشتی بھنور میں پھنس جاتی ہے. ملا کہنے لگے یہاں اگر بچنا ہے تو محمد کے رب کو پکارو صلی اللہ علیہ وسلم. یہ حیران و پریشان ہو جاتا ہے, حیران ہو کے کہتا ہے لات کہاں ہے, منات کہاں ہے, عزا کہاں ہے, ہمارے جو رب ہیں
ہمارے جو پروردگار ہم نے بنائے ہوئے ہیں، ہمارے بت جو ہیں، ہمارے کرنی بھرنی والے جو ہیں، ان کو کیوں نہ پکارے؟ وہ کہتے ہیں یہاں پہ کوئی لات عزا منات کام نہیں آ سکتا، یہاں پہ صرف اور صرف محمد کا رب کام آئے۔ کہا یہی تو جھگڑا ہے، اسی جھگڑے کی وجہ سے تو میں مکہ چھوڑ کے آیا ہوں۔ دل میں فیصلہ کر لیا، اگر یہاں سے آج نجات مل گئی تو جا کے محمد کے رب کو تسلیم کر لوں گا، کلمہ پڑھ لوں گا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لے آؤں گا۔ اب ہوا کیا؟ اللہ کو پکارا، کشتی کنارے آ گئی۔ یہ اس وقت کے مشرک، اس وقت کے مشرک تھے، کافر تھے۔ قرآن نے اس کا تذکرہ فرمایا، دعوا اللہ اذا رکبوا فی الفلک دعوا اللہ مخلصین لہ الدین۔ جب یہ کشتیوں میں سوار ہوتے اس وقت اللہ کو خالص ہو کر پکارتے تھے کہ اللہ یہاں پہ اب تو ہی بچانے والا ہے۔ یہ مشرک تھے۔ آج ہم اپنی اداؤں پہ غور کریں کہ آج ہم کیا کریں۔ قرآن کا مطالعہ کریں۔ رب محمد کی قسم ہے، جو قرآن پڑھ لیتا ہے، قرآن کو سمجھ لیتا ہے، اس کا عقیدہ کبھی خراب نہیں ہو سکتا، وہ کبھی گمراہی کے راستے پہ نہیں چل سکتا، وہ کبھی غلط سائٹ پہ نہیں جا سکتا۔ قرآن پڑھیے، اللہ کا پیغام پڑھیے کہ رب نے ہمیں پیغام کیا دیا۔ کنارے پہ کشتی لگی، بیوی کھڑی ہے، کہا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے تمہارے لیے امان لے کے آئی ہوں۔ یہ مکہ پہنچے، نبی کی خدمت میں پیش ہوئے، اخلاق کی بات کرنے لگا، نبی کی خدمت میں پیش ہوئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تانا نہیں دیا میرے اتنے صحابہ کو شہید کرنے والے اب آ گئے۔ آپ مسکرا کر بیٹھے، یہ بھی نہیں کہا مجھ سے بچ کے کہاں جاؤ گے، یہ بھی نہیں کہا مجھ سے بچ کے کہاں جاؤ گے۔ آپ نے سینے سے لگا لیا، اتنا میرے صحابہ کو ستایا، نہ آپ نے احساس دلایا، نہ آپ نے جتلایا، بس مسکرا کے فرمایا مرحبا، خوش آمدید۔ اور بس یہی وہ پہلو تھا اخلاق کا کہ جس نے کایا پلٹ دی، کفر کا امام اسلام کا امام بنا۔ بقول مولانا حالی، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بر لانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، فقیروں کا ملجا، ضعیفوں کا ماوا، یتیموں کا والی، غلاموں کا مولا، رضا خطا کار سے درگزر کرنے والا، خطا کار سے درگزر کرنے والا، بد اندیش کے گھر میں دل میں گھر کرنے والا، اتر کر ہیرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا، اسے خام کو جس نے کندن بنایا، کھرا اور کھوٹا الگ کر دکھایا، عرب جس پہ کرنوں سے تھا جہل چھایا، پلٹ دی بس ایک آن میں اس کی کایا، وہ بجلی کا کڑکا تھا یا کہ سوتے ہاتھ۔ مولانا حالی تیری قبر پہ اللہ کروڑوں رحمتیں کرے، کیا تصور دے کر گئے ہیں۔ وہ بجلی کا کڑکا تھا یا کہ سوتے ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا۔ کبھی غور کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لانے والے ایسے ہی ایمان نہیں لے آئے، اللہ کے رسول کا اخلاق دیکھ اور انبیاء بھی دنیا میں آئے، مگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات میں سے اعلیٰ ترین صفت اخلاق کا تذکرہ خالق نے بھی منفرد انداز میں کر دیا، قسم اٹھا کے کر دیا، انک لعلی خلق عظیم۔ کہیں فرمایا فبما رحمت من اللہ لنت لهم ولو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک۔ اے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اتنے عظیم اخلاق کے مالک ہیں، اگر آپ کے اندر اتنا اخلاق نہ ہوتا تو یہ جو آپ کے ارد گرد صحابہ کی جمع غفیر جمع ہو گیا ہے یہ کبھی نہ ہو۔ تو میرے بھائیوں، میری عزیز محترمات بہنوں، آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسا اخلاق اپنائیں۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اللہ کے رسول علیہ السلام کی تعلیمات کو اپنائیں، اللہ کے رسول نے جو ہمیں دیا اس کو قبول کرے، اللہ کے رسول نے جس چیز سے روکا اس سے رک جائیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو حکم دیا وہ کر کے دکھا دے، جس سے منع کر دیا اس سے رک جائیں۔ یہی ایمان ہے اور یہی آج ضرورت ہے۔ آج دعوت کی ضرورت ہے، آج اس بات کی ضرورت ہے کہ ہمارے اندر سے تعصب نکل جائے، آج اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم اللہ کے رسول کے صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے محب بن جائیں۔ آج اس بات کی ضرورت ہے ہم اللہ کے قرآن کی تلاوت کر کے اللہ کے قرآن کو اس کی ضیاباریوں سے
اپنے دلوں کو منور کر لیں. آج اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم قرآن کے عامل بن کر اللہ کی رحمت کے مستحق بن جائیں. اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ.